بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 10 ستمبر بروز منگل ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے گرفتار ایم این ایز کی رہائی کا اور ان کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا بڑا حکم سامنے آیا ہے، جبکہ فوری طور پر آئی جی اسلام آباد اور جو اسلام آباد حکام ہیں ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے طلب کیا ہوا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ دہشت گردی عدالت میں شعیب شاہین کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر بھی دلائل جاری ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آج پارلیمنٹ میں ہوا، آج صبح اور کل شام، اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف بلکہ جو نوید قمر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کی جانب سے بھی اس پر مذمت کی گئی تھی اور باقاعدہ طور پر کارروائی کا حکم دیا گیا تھا کہ کارروائی کی جائے۔ اب ایک اہم اجلاس ہوا اور اس اہم اجلاس میں اسپیکر قومی اسمبلی نے حکومتی لوگوں کو بھی اور ان کے ساتھ جو اپوزیشن کے لوگ تھے، محمود اچکزئی نے بڑی تگڑی تقریر کی، اس کے بعد حامد رضا، صاحبزادہ حامد رضا نے بات کی، اور پاکستان تحریک انصاف کے علی محمد خان کا میں نے آپ کو بتایا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے واضح طور پر کہا کہ ہر صورت جو یہ کچھ ہوا ہے اس کو کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جا سکتا، اور یہ پہلی دفعہ کسی پارلیمنٹ کے اندر ایک بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان کے وہ جو ایک رضاکار ہیں، جو ایک اپنی پرائیویٹ ایک فوج بنائی ہوئی تھی، ان کے خلاف کارروائی کے لیے پارلیمنٹ لاجز جو پارلیمنٹ ہاؤس سے سامنے روڈ بھی کراس کر کے سامنے، وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے، اور وہاں بھی کوئی ممبران اسمبلی کی گرفتاری نہیں تھی، بلکہ وہاں پر ان لوگوں کے خلاف کو مقدمہ تھا اور ان کی گرفتاری سے متعلق معاملہ آیا تھا۔ اس کو اب پارلیمنٹ کے اندر سے ممبران اسمبلی کی گرفتاری، اور اب جس طریقے سے اسپیکر نے بیانات دیے ہیں یا ایکشن لیا ہے، تو اس کا مطلب ہے اسپیکر کی اجازت کے بغیر ہوا ہے، اور یہ جو ساری کارروائی ہے یہ بغیر کسی لیگل جو ان کے پاس آرڈر ہے اس کے بغیر کی گئی ہے۔ آج اہم پیشرفت سامنے آئی جب اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے اجلاس کیا، اور اسپیکر چیمبر میں یہ اجلاس ہوا، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گرفتاریوں کا نوٹس لیتے ہوئے اسپیکر نے پروڈکشن آرڈر کے ذریعے آئی جی اسلام آباد کو تمام گرفتار ارکان اسمبلی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، جس میں اسپیکر نے گزشتہ روز کے واقعے پر کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کے واقعے پر اسٹینڈ لینا پڑے گا، اگر کوئی ملوث ہوا تو میں ایف آئی آر کٹواؤں گا اور ڈائریکٹ نامزد کروں گا، یہ اسپیکر کی جانب سے کہا گیا۔ اب پتہ سب کو ہے کہ کیا ہوا اور کس نے کیا، لیکن اصل بات ہے کہ اب جو جتنا ڈیلے کر دیا اور جس طریقے سے اجازت دی گئی ساری کارروائی کی، یہ جمہوریت کے اوپر اتنا دھبا ہے اور پارلیمانی جمہوریت پر کہ یہ کبھی بھی صاف نہیں ہو سکے گا، جیسے ماضی میں سپریم کورٹ پر حملہ ہوا اور اس طرح سے۔ ایاز صادق کا کہنا تھا کہ کل رات جو پارلیمنٹ پر ہوا اسے تیسرا حملہ سمجھتا ہوں، اس پر خاموش نہیں رہ سکتا، کل کے واقعے کی تمام فوٹیجز طلب کر لی ہیں، اس معاملے کو ہم سنجیدگی سے دیکھیں گے، حقائق اور فوٹیج دیکھنے کے بعد ایکشن لیا جائے گا۔ اس موقع پر اسپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر میں ارکان پارلیمنٹ کی میٹنگ ہوئی۔ علی محمد خان، اعظم نذیر تارڑ، نوید قمر، محمود خان اچکزئی اسپیکر چیمبر میں موجود تھے۔ میٹنگ میں گزشتہ رات پیش آنے والے واقعے پر مشاورت کی گئی۔ اسپیکر نے قومی اسمبلی کی تمام داخلی اور خارجی راستوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج منگوا لی۔ علی محمد خان نے بھی گزشتہ روز کے واقعے کی تمام فوٹیجز اسپیکر کو فراہم کر دیں۔ دوسری جانب اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے آئی جی اسلام آباد، ڈی آئی جی آپریشنز اور ایس ایس پی آپریشنز کو فوری طلب کر لیا۔ اسپیکر نے آئی جی اسلام آباد سے تمام واقعات کی رپورٹ طلب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے ممبران کی تذلیل کسی صورت برداشت نہیں کروں گا، کل جن ارکان کو گرفتار کیا ہے ان کو رہا کریں اور ان کو اسمبلی میں پیش کریں۔ قومی اسمبلی اجلاس میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاریوں پر حکومت اور اپوزیشن میں گرما گرمی ہوئی۔ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کہا کہ کل رات جو ہوا وہ پاکستان کی جمہوریت میں کبھی ایسا نہیں ہوا، اور ان چیزوں کو ہر صورت روکنا ہوگا، اور ان چیزوں کے حوالے سے ہر صورت آپ کو ایکشن لینا ہوگا۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کی باقی جو قیادت ہے، آصفہ بھٹو بھی وہاں پر موجود تھیں اور باقی قیادت بھی موجود تھی۔ ایک نوید قمر کی جانب سے بیان ضرور دیا گیا ہے، لیکن ان کی جانب سے کوئی تگڑا اس پورے واقعے کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، یا ان کی جانب سے جو جس جمہوریت کی وہ باتیں کرتے ہیں، اپیرنٹلی جو بات کرتے ہیں، اس کی کوئی بھی نظر نہیں آیا کہ کچھ ہو رہا ہے یا ان کی جانب سے کوئی کردار ادا کیا جا رہا ہے۔ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ شعیب شاہین پاکستان تحریک انصاف کے نہ صرف وہ ترجمان ہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ سینئر رہنما اور سابق صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ ان کو گرفتار کیا گیا تو اس کے اوپر تمام سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے لے کے بھلے وہ جس بھی گروپ کی ہے ان تمام نے سٹینڈ لیا، اور اس وقت بھی جب شعیب شاہین کی درخواست پر دہشت گردی عدالت میں صرف اس وقت تک شعیب شاہین کو پیش کیا گیا ہے، چونکہ وہ ممبر اسمبلی نہیں ہے فارم 47 پہ، اور ان کے جسمانی 15 دن جسمانی ریمانڈ کی دہشت گردی عدالت میں جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب ہیں، ان کی عدالت میں ان کی سماعت جاری ہے۔ جبکہ
شعیب شاہین کے بھائی نے ان کی بازیابی سے متعلق درخواست دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس وقت جب ان کی دہشت گردی عدالت میں سماعت جاری ہے تو اس میں ان کے جو وکیل ہیں وہ اسلام آباد بار کونسل کے صدر ہیں، وہ اس کے وکیل ہیں اور وہ عدالت میں دلائل دے رہے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور وکیل شعیب شاہین کی بازیابی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد کو فوری پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے شعیب شاہین کے بھائی عمیر بلوچ کی درخواست پر حکم جاری کیا۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اور متعلقہ ایس ایچ او 2:30 بجے کا ٹائم تھا اور 2:30 بجے آئی جی کو پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ آئی جی 2:30 بجے پہنچ گئے اور 2:15 کے قریب جج ابوالحسنات ذوالقرنین کی عدالت میں، دہشت گردی عدالت میں بھی پیش کر دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی مصروفیت کی وجہ سے جو آئی جی پہنچے ہوئے تھے لیکن سماعت نہیں ہو پا رہی تھی، جج صاحب چیمبر میں تشریف فرما تھے، جس کی وجہ سے ادھر جو دہشت گردی عدالت میں جو ریمانڈ کا سلسلہ ہے وہ جاری تھا۔ جبکہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی تو چیف جسٹس عامر فاروق نے سوال کیا کہ آئی جی صاحب کدھر ہیں شعیب صاحب؟ آئی جی اسلام آباد نے کہا اس وقت وہ دہشت گردی کورٹ میں ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا باقاعدہ گرفتار کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی باقاعدہ گرفتاری کی گئی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا ان کو ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا کسی سے؟ شعیب شاہین کے بھی تو کچھ حقوق ہیں۔ شہباز کھوسہ جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ ایس ایچ اوز نے اتنی بدتمیزی کی ہے کہ ہمارے فون چھین لیے گئے اور ہمیں کسی صورت بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے جو خبریں سامنے آئیں کہ وہ بھی کہیں لاپتہ تھے اور ان کا رابطہ نہیں تھا، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اہم پیش رفت یہ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ علی امین خان گنڈا پور، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا یہ کہنا ہے کہ علی امین گنڈا پور سب سے پہلے ملاقات کریں گے عمران خان سے، ان سے ملاقات کے بعد وہ رد عمل دیں گے کہ انہوں نے کس حد تک کیا رد عمل دینا ہے اور کیا بتانا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف اس معاملے پر دیکھ رہی ہے۔ اب شعیب شاہین کا معاملہ الگ ہے چونکہ وہ ممبر نہیں ہے اسمبلی کے، ان کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے اور جب دہشت گردی عدالت میں پیش کر دیا ہے تو میکسیمم معزز جو چیف جسٹس ہے عامر فاروق صاحب، اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ان کی سماعت جاری ہے، تو وہ میکسیمم یہ فرمائیں گے کہ جی ان کو وکلا سے ملاقات کرنے دیں اور باقی جو بھی ہے وہ ٹرائل کورٹ نے دیکھنا ہے اور ٹرائل کورٹ جو ہے وہ دیکھ لے گی سارے معاملے کو۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے یہ بھی کہا کہ کیا اور بھی آپ کی تحویل میں ہے؟ کچھ نیشنل اسٹیچر کے لیڈرز کو آپ نے اریسٹ کیا ہے، ان کو آپ نے اٹھایا یا باقاعدہ گرفتار کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب باقاعدہ گرفتار کیا ہے۔ شہباز کھوسہ نے کہا یہ تصاویری ثبوت ہیں، ایس ایچ او تھانہ رمنا کے ہیں اور یہ تھانہ نون کی ایف آئی آر دکھا رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا مجھے آئی جی صاحب سے بات کرنے دیں، شعیب شاہین کو میں بہت پرانا جانتا ہوں، مجھے خود بات کرنے دیں۔ ابھی یہ سماعت جاری ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ طویل سماعت کے بعد میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کہ معزز عدالتیں کہیں کہ ان کو وکلا سے ملاقات کرنے دیں، ان کے جو بنیادی حق ہیں وہ ان کو دیے جائیں اور ملاقاتیں ہوتی رہیں اور باقی ان کو قانون کے مطابق ڈیل کریں، چونکہ ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب کی عدالت سے دو صورتیں، یا تو جسمانی ریمانڈ دے دیا جائے گا یا ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا جائے گا۔ جسمانی ریمانڈ ہوگا تو ان کی ضمانت کا معاملہ لمبا ہو جائے گا اور اگر جوڈیشل ریمانڈ پر ہوگا تو پھر وہ آج دائر ہوگی، کل کے لیے نوٹس ہوگا اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ جبکہ دوسری طرف میڈیا سے ترجمان اسمبلی، قومی اسمبلی کے ذریعے یہ خبریں ضرور نشر کی گئی ہیں یا میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ ضرور کیا گیا ہے کہ جی ہر صورت پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور ایم این ایز کو، اسپیشلی ایم این ایز کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ترجمان قومی اسمبلی نے اس کی تصدیق کی ہے، لیکن اس وقت تک کسی کو نہ رہا کیا گیا ہے نہ ہی کسی کو اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے، جبکہ کسی بھی ایم این اے کو ابھی تک عدالت میں نہیں پیش کیا۔ چیف جسٹس صاحب نے یہ واضح طور پر کہا کہ آپ کی جو پٹیشن ہے وہ ہے ریکوری کی، بازیابی کی، چونکہ اب ان کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے اور متعلقہ عدالت ہی سارے معاملے کو دیکھے گی۔ تو یہ جو سوال اٹھایا گیا ہے کہ ان کو گرفتار ایک تھانے کی پولیس نے کیا ہے اور ان کی گرفتاری دوسرے تھانے کی پولیس نے ڈالی ہے، اس پر سوال یہ ہے کہ پولیس اسٹیشن نون نے گرفتار کیا تو کیا کسی اور تھانے کا ایس ایچ او بھی گرفتاری کے لیے گیا؟ چیف جسٹس نے شعیب شاہین کی گرفتاری کے ڈاکومنٹس مانگ لیے آئی جی سے۔ اس میں لکھا ہے کہ گرفتاری کے بعد بند حوالات سی آئی اے کیا گیا، یہ بھی لکھا ہے کہ گرفتار ملزم کو پیش مجاز عدالت کیا جائے گا۔ کیا گرفتاری کے بعد شعیب شاہین کی تحویل سی آئی اے کو دی گئی تھی؟ شعیب شاہین کو پیش کر کے جسمانی ریمانڈ مانگا گیا اور سماعت اے ٹی سی میں چل رہی ہے۔ آئی جی کا اسی ایک پوائنٹ پر زور تھا، کیا وہاں انہیں کیس کے لیے وکلا کی نمائندگی میسر ہے؟ اب جو بندہ اس لیول کا ہو، سابق صدر ہو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا، تو اس کو تو ڈیفینیٹلی موجود ہوگی اس کے پاس تمام کا تمام اختیار۔ خیر عدالت نے پوچھا کہ کیا ان کے پاس وکلا کی نمائندگی موجود ہے؟ اگر پولیس نے شعیب شاہین ایڈوکیٹ کی باضابطہ گرفتاری ڈالی ہے تو حبس بے جا کا کیس تو ختم ہو گیا۔
اگر انسداد دہشت گردی کی عدالت سے جوڈیشل ریمانڈ ہو جاتا ہے تو پھر ضمانت کی درخواست کا آپشن آپ کے پاس موجود ہے اور آپ ان کی درخواست ضمانت کے لیے کر سکتے ہو۔ شعیب شاہین کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر جج ابوالاسناد ذوالقرنین صاحب نے فیصلہ محفوظ کر لیا، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ سماعت جاری ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ اب چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اب شعیب شاہین کے خلاف باقاعدہ مقدمہ کے اندرات سامنے آ چکا ہے تو ہیبیس کارپس کا معاملہ ختم ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا میں اس کے اوپر آرڈر پاس کروں گا اور انسداد دہشت گردی عدالت میں مقدمہ چلا رہے ہیں، وہاں سے فیصلہ ہوگا تو ہی کچھ کر سکیں گے۔ ایف آئی اے میں تو کچھ نہیں ہے، ایف آئی آر میں تو کچھ نہیں ہے، آئی جی نے کہا ابھی تک تو کچھ نہیں ہے، تو عدالت نے کہا چلے میں اس میں آرڈر پاس کروں گا۔ عامر فاروق صاحب نے بھی آرڈر محفوظ کر لیا اور جج ابوالاسناد ذوالقرنین صاحب نے بھی فیصلہ محفوظ کر لیا جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر۔ جو بھی تفصیل ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔